الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، قربانی کے متعلق آج میں آپ کے سامنے 5 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نمبر 2، قربانی کی خاص شان اور پہچان کیا ہے؟ نمبر 3، قربانی کی حقیقت قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 4، قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ نمبر 5، قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اب ان میں سے پہلا، قربانی کی ابتدا حلال جانوروں کو نیت تقرب کے ساتھ ذبح کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل کی قربانی سے ثابت ہے۔ یعنی قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل سے ہوئی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ترجمہ: آپ اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز یعنی قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی نیاز قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی قبول نہیں کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی کہ حابل نے مینڈے کی قربانی پیش کی تھی اور قابل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی تھی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان کی آگ نازل ہوئی اور حابل کے مینڈے کو کھا لیا، اس کے گوشت کو کھا لیا، مینڈے کے گوشت کو کھا لیا اور قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تھا، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا اور وقت کا نبی دعا مانگتا، آسمان سے خاص آگ کی کیفیت اترتی اور اس گوشت کو کھا جاتی۔ اس بات کی دلیل تھی کہ آگ نے جس گوشت کو کھا لیا وہ قربانی قبول ہو گئی، جس گوشت کو نہیں کھایا وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے۔ اب دوسری بات، قربانی کی خاص شان اور پہچان کیا ہے؟ قربانی کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب میں اشارہ کیا، نبی کا خواب حق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تکمیل کے لیے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا خوشی کے ساتھ اس پر راضی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا کر اللہ نے جنت کا ایک مینڈا اس کی جگہ پر ذبح کروایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا۔ یہی اس قربانی کی خاص شان اور پہچان ہے اور یہی سنت ابراہیمی ہے۔ اس امت محمدیہ پر اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر قربانی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائی۔ تیسری بات،
قربانی کے متعلق اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق قرآن میں بے شمار آیات ہیں۔ ان میں سے اس وقت 3 آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو، اور اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی۔ اے پیغمبر، مخلصین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قربانی جو آدمی کرتا ہے، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی چمڑی، اس کی تمام چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس کو تو ہم کھا لیتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والی چیز انسان کا تقویٰ ہے۔ قرآن کی دوسری آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ: ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرے جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اس سے پتہ چلا قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق کے طور پر دیا ہے، یہی مقصد ہے قربانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بے شمار آیتوں میں قربانی کی حقیقت کو بتلایا۔ تیسری آیت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، اے نبی جی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ تیسری چیز قربانی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ یہاں پر میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو قربانی کی اہمیت کے متعلق ہیں، لیکن 4 حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا، دمبے کے بارے میں کیا ہے؟ دمبے کے بدلے قربان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے، اون کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے یا دمبے کے اوپر جتنے بھی اون کے بال ہوں گے، ہر ایک بال پر اللہ تعالیٰ 1 نیکی قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں قربانی سے بڑھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم انسان کا قربانی کے دن کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سنگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا قربانی کے دن، قربانی کے ایام کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، چاہے کتنے بھی بڑے اعمال کیوں نہ ہو۔ خون بہانے سے بڑھ کر، قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی عمل نہیں ہے۔ تیسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی، جس میں سے 63 اونٹوں کی قربانی آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی، بقیہ 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نحر یعنی ذبح فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے اور قربانی نہ کرے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پہ فرمایا
کہ وہ عیدگاہ کو نہ آئے، ہمارے مصلی کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ مندرجہ بالا آیات اور احادیث کی روشنی میں قربانی کی حقیقت معلوم ہی اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نمبر 1 قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے، نمبر 2 قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا اور تقرب اللہ پیدا کرنا، یعنی جانور کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا اللہ سے تقرب پیش کرنا اور اپنے نفس کا ایثار پیش کرنا، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے نام پہ پیش کرتا، جس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اصل حقیقت تو یہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو پورا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہمیں بتایا کہ تم جانور کی قربانی کو پیش کرو، اور حقیقت میں سمجھ لوں گا کہ تم اپنی جان کو میرے پاس پیش کر رہے ہیں۔ آدمی خلوص نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر جانور کی قربانی کو اخلاص کے ساتھ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے یوں سمجھ لیں گے کہ بندے نے اپنی جان کا نذرانہ میری دربار میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔